یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان کو آپ لوگ کیوں ناراض کر رہے ہیں؟ انہوں نے اتنا جو ہے وہ صرف کیا ہے آپ لوگوں کے جلسوں میں، انہوں نے بندے لے کر آئے، جب میاں صاحب کا جانا تھا اس وقت وہ پورا ایک دھرنا لے کر آئے، جب اسلام آباد میں وہ آزادی مارچ لے کر آئے تھے، تو آپ ان کو مشاورت میں شریک ہی نہیں کر رہے اپنے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس صاحب، آپ نے انٹرو میں کافی جو ہیں وہ پوائنٹ ریز کیے ہیں، اور خاص طور پر چلیں پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ نے ذکر فرمایا ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں مولانا صاحب پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اور ہمارے بالخصوص جو اتحادی مطلب ہے کہ الائنس ہے اس کا بھی وہ حصہ ہیں، اور پی ڈی ایم کے سربراہ بھی۔ اور جس طرح سے کہ مولانا صاحب نے اس بات پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے، میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ جب اتحادی پارٹیز ہیں اور یہ تمام سینئر لیڈرشپ ہے، تو اس پر اگر مولانا صاحب کو کے کچھ تحفظات ہیں تو وہ یقینی طور پر ہماری لیڈرشپ کے جو ہے وہ نوٹس میں آئے ہیں۔ اور مولانا صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب کے جو ہیں وہ مطلب ہے کہ سیاست سے ہٹ کے بھی بہت گہرے مراسم ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا کہ جے یو آئی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ سیاسی طور پر مقصد ہے کہ الیکشن تو ہم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اگرچہ ہمارے الگ الیکشن مینیفیسٹوز ہیں اور ہم سیاست کے میدان میں ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مولانا صاحب کے ساتھ ان کے بڑے قریبی مراسم ہیں۔ اگر بحیثیت چیئرمین پی ڈی ایم انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کے تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ یہ آپ اس کو ناراضگی نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو تحفظات بول سکتے ہیں ان کے جو ہیں، اور وہ یقینی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم ایل این میں اور جے یو آئی میں اتنی لیڈرشپ میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ ان معاملات کو بیٹھ کر سلجھا دیں۔ تحفظات کے علاوہ کچھ مطالبات بھی تو ہوں گے، کوئی آپ کے تک اڑتا کوئی مطالبہ پہنچا ہو، وہ کچھ مانگ رہے ہیں، کچھ چاہ رہے ہیں، کسی بات سے رام ہو جائیں گے، کوئی ایسی چیز؟ دیکھیں جو مولانا صاحب نے باتیں کی ہیں اس میں تو انہوں نے میرا نہیں خیال کہ کوئی مطالبہ ایسا کیا ہو، اور اگر ان کا دیکھیں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کسی اتحاد میں چلتی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کا اتحاد ہو چاہے کوئی حکومت کا ہو، تو ان کے آپس میں مطالبات ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پارٹیز تمام ایک دوسرے کے مطالبات کو جو ہیں وہ مطلب ہے کہ وہ اتنی سپیس دیتے ہیں کہ ان کے اوپر گفتگو کر کے ان کو سیٹل کیا جائے۔ تو مولانا صاحب کے آپ مطالبات ظاہر ہے جب بھی کبھی کوئی جائز بات ہوئی ہے تو پی ایم ایل این نے ہمیشہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ مولانا صاحب کے جو جائز مطالبات ہوں وہ پہلے بھی ہوتے ہیں، جو نون لیگ کے مطالبات ہوتے ہیں، جے یو آئی، پیپلز پارٹی، دیگر پارٹی سے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد کے لیے یہ وہ تمام لیڈرشپ ہے جو سنجیدگی سے باتوں پر غور کرتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے باوجود کچھ پوائنٹس کے اوپر جو ہے یہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں، اس لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں تاکہ پاکستان کی سیاست میں جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ یہ ماضی قریب میں کچھ سالوں سے آپ نے ایک انتشار کی سیاست دیکھی ہے، آپ نے ایک تفریق جو ہے خاص طور پر مطلب ہے کہ ہمارے ملک عوام میں جو برپا کی گئی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز میں آپس میں ایک اعتماد کی راہ ہموار ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے برداشت کی راہ۔ بلوچ صاحب آپ مجھے نا اس وقت ایک بڑے ماہر سفارتکار لگ رہے ہیں، بڑے ڈپلومیسی سے کام لے رہے ہیں۔ مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ مولانا صاحب نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، آپ اس کو بہت نارملائز کر رہے ہیں نا۔ مولانا صاحب شکوہ شکایت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب موقع تھا سڑکوں پر آنے کا، میں بندے لے کر آیا، میں نے سب کچھ کیا، اور اب جب وقت آیا کہ کچھ فیصلے کر لیے جائیں تو پھر وہ اکیلے آپ اکٹھے ہو گئے دبئی میں۔ واٹس یور اسیسمنٹ؟ کیوں ابینڈن کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کو؟ کیوں آن بورڈ نہیں لے رہے یہ لوگ؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی اگر کنٹریبیوشن دیکھیں پی ڈی ایم میں تو بہت زیادہ، بلکہ آئی وڈ سے کہ انہوں نے اتحاد کو قائم رکھا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پیپلز پارٹی چلی بھی گئی، لیکن ایون دین انہوں نے اسٹریٹ پاور بھی رکھی، اسٹرائک بھی کی، لیکن سب سے بڑا جو انہوں نے کام کیا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی جب ریڈ زون میں جا کے انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے ایک جلسہ کیا اور پوری ان کی فورس تھی، شو فورس بھی کی اور وہاں کھل کے بات بھی کی گئی، تو وہ میرے خیال میں ان کو یہ ظاہر ہے کہ یہ مسٹ بھی فیلنگ کہ میں کٹ آف ہو گیا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ڈسکشن آپس میں دو میجر پولیٹیکل پارٹیز کی، جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور دونوں نے کنٹیسٹ الیکشن کرنا ہے،
اور موسٹ لائکلی خلاف بھی الیکشن لڑیں گی. تو ہو سکتا ہے ان کا ود ان پارٹی آپس میں کوئی آپسی ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہمیں کچھ سیٹیں ایڈجسٹمنٹ چاہیے پنجاب میں, اور پھر پی ایم ایل این شاید کہے کہ مجھے کراچی میں سیٹ چاہیے. ایسی باتیں ہوں جو دے میں ناٹ بی لائکنگ کہ ہر ایک کو پتہ ہو انلیس اٹ از ڈسکلوز. اور مولانا فضل الرحمان کی ظاہر ہے کہ آج میرے خیال میں شہباز شریف سے ملاقات بھی تھی, موسٹ لائکلی ہو گئی ہوگی یا ہو رہی ہے. میاں صاحب سے ان کی ڈیمانڈ آ گئی ہوں گی کہ میں نے کیا مجھے چاہیے اپنے الیکشن کے لیے, الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے. یہ ویسے انہوں نے اس شکوے میں بتا دیا ہے بریگیڈیئر صاحب کہ جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں انہوں نے ان کو چیئرمین سینٹ بننے کی آفر کی تھی, تو وہ کم از کم ایک سیٹ کا اظہار تو کر چکے ہیں کہ دیکھیں میں کیا کیا ٹھکرا کے میرے آیا. خیال میں ایک اور بھی اس سے اہم پوسٹ کے لیے بھی وہ کافی امیدوار ہوں گے میرے خیال میں, اور گارنٹی شاید یہ لے رہے ہوں. اور اس کے بظاہر ہے کہ وہ اپنی آپ, لیکن اس پورے پروسیس میں ہی ہیز بین دا موسٹ بینیفیشری. صحیح. آپ ان کے دیکھیں حمز الفات کے ان کے گورنر ہیں, ثانیہ اللہ ان کے میئر ہیں, بیٹا ان کا فیڈرل منسٹر آف کمیونیکیشن ہے, اس کے بعد وہ خود بھی پاک سے پہلے انجوائے کر رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہر جگہ آگے رکھا جائے. آئی فیل کہ دیر از نو ہارم کہ اب ان کو پورا بریف کر دیا ہو کیا ڈسکشن ہوئی ہے, اور مولانا صاحب نے اپنی ڈیمانڈ بھی دے دی ہوں گی. تو یہ آج کے بعد میرے خیال میں کافی میراڈون ہو جائیں گے, اور وہ ظاہر ہے کہ ہی وانٹ بلوچستان میں بھی ان کا سیٹ بینک. صحیح. کامران یوسف کے پاس چلتے ہیں. کامران یوسف صاحب, یہ تو بڑا ایک کلیشے سی گفتگو ہے, یہ بات ہے کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے کامران؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی مجھے. ہاں, تو یہ تو بڑی کلیشے سی بات ہے نا کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا. ہم سب کو معلوم ہے کہ دبئی میں جو بیٹھک ہوئی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ اسمبلی کب تحلیل کرنی ہے, نگران وزیر اعظم کس کو بنانا ہے, نگران وزیر اعظم کے ساتھ کابینہ میں کون کون ہوگا, سیٹ اپ کتنے عرصے چلے گا, کب واپسی ہوگی, اور آگے الیکشنز کے لیے کیا ہوگا. تو مولانا صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا حصہ نہیں ہوں. ڈو یو تھنک کہ مولانا کا شکوہ بجا ہے, یا پھر ہی از آسکنگ فار ٹو مچ, ہی از پنچنگ ابو ہز ویٹ, یا بالکل ان کا جائز مطالبہ ہے کہ یار جب سب کچھ ہم نے کیا آپ کے ساتھ چلے, جب وقت آیا کہ اب اس کی کوئی تقسیم ہو تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ مجھے سائیڈ لائن کر دیا. What's your assessment? دیکھیں, اگر مولانا فضل الرحمان کی اگر کنٹریبیوشن دیکھیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اندر, تو ان کی کنٹریبیوشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا, اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو ان کا جائزہ, ان کا جو مطالبہ ہے وہ بالکل جائز ہے. اب ان کا کتنا حصہ ہونا چاہیے دیٹس اے سیپریٹ کوسچن, لیکن آئی تھنک یہ جو پی ڈی ایم کے اندر جو ہلکی پھلکی اب ہمیں ایک اختلافات کی بو نظر آ رہی ہے, یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے, کیونکہ اتنی ساری جماعتیں, ان کا جو کامن اینمی عمران خان تھے, اور عمران خان کو جب رستے سے انہیں ہٹایا, اور اب جب آگے انتخابات ہونے جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہر جماعت جو بھی پی ڈی ایم کے اندر جماعتیں ہیں, تحریک انصاف اگر پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بھی ہے, تو خواہش جیسے آپ نے کہا کہ ساروں کی ہے کہ اقتدار میں آنا ہے. تو اگر اس کو سامنے رکھے تو جب اقتدار کی لڑائی ہو تو پھر تو جماعتوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اختلافات ہوتے ہیں. تو جے یو آئی ایف پی ڈی ایم کے اندر ایک الگ سے جماعت ہے, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئی تھنک مولانا فضل الرحمان یہ فیل کرتے ہیں کہ شاید کیونکہ عمران خان اب کوئی اتنی بڑی تھریٹ نہیں رہے, جو بھی ظاہر کی خبریں آ رہی ہیں, تو یہ نہ ہو کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو دو مین پلیئر ہیں پی ڈی ایم کے اندر, وہ سارا جو شیئر ہے جو بھی اگر فیوچر میں گورنمنٹ بنتی ہے وہ لے جائیں, اور ان کو کوئی اس طرح کا جو کوئی خاص فائدہ نہ ہو. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئی تھنک ہی وانٹیڈ ٹو بی پارٹ آف دا پروسیس, جو بھی ایون جو نیکسٹ سیٹ اپ آ رہا ہے, تو اس لحاظ سے ان کا جو گلہ ہے وہ بجا ہے. لیکن اگین آئی وڈ سے کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. ایون آگے چل کے اگر آپ دیکھیں گے کہ ایون پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی آپ کو اختلافات ہوتے نظر آئیں گے. انفیکٹ ون آف دا ریزنز کہ یہ دبئی کے اندر ان دونوں رہنماؤں کے درمیان, دونوں پارٹی کے جو اعلیٰ قیادت ہے ان کے درمیان اگر ملاقات ہوئی ہے, تو یہ بھی یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ بہت سی چیزوں کے اوپر ان دونوں جماعتوں کے اندر بھی اس وقت اتفاق رائے نہیں ہے. تو اٹ از ایکسپیکٹڈ جو بھی اس وقت ہو رہا ہے. اور مولانا فضل الرحمان کا جو گلہ ہے گیون ہز کنٹریبیوشن ٹو دا پی ڈی ایم, وہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لیجٹمیٹ ہے. اختلافات تو تھے علی گوہر صاحب, اختلافات تو تھے جب تک ہم نے سنا کہ وہ بیان بازی چل رہی تھی کہ لڑائی تو اصل میں تخت لاہور کی ہے, اس میں ہمارا بھی حصہ ہے, ہم حصہ لیں گے. لیکن دبئی جانے سے پہلے بلاول صاحب نے کہا کہ سب سے اچھا ورک ایتھک انہوں نے اپنی زندگی میں اگر کسی کا دیکھا ہے تو وہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہے, اور اسحاق ڈار صاحب ہیں انکل. اب کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر کامران یوسف جیسے کہہ رہے ہیں کہ اب تو تھریٹ ختم ہو گیا ہے, عمران خان سائیڈ لائن ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی ڈزنٹ ایگزسٹ,
اور آپ سب لوگوں نے ہی پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے ہی اگلی حکومت بتانی ہے، اگر کوئی لڑائی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو یہ اتنے ارب روپے الیکشنز پہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگ وہیں دبئی میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس کا کیا حصہ ہوگا، ہمیں سب کو اس اضطراب سے نکالیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ مولانا صاحب کے، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی اتحادی پارٹیز ہیں جو کہ جب اپوزیشن میں تھے، حالانکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی، اس کے باوجود اپوزیشن اتحاد میں شامل رہی، پھر جب حکومتی اتحاد بنا تو اس میں بھی پی ڈی ایم میں ظاہر ہے جے یو آئی بھی ہے، دیگر اور پولیٹیکل پارٹیز بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایون حکومتی اتحاد میں جو پارٹیز چاہے علاقائی چھوٹی پارٹیز بھی ہیں لیکن وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، حکومتی اتحاد میں شامل ہے۔ دیکھیں جو بھی معاملات ہیں ان کی مشاورت اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دبئی میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے یا جس چیز کی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ وہ کوئی فیصلے ہوئے ہیں، یہ وہ تمام کیا سرائیاں ہیں۔ اور میں ایک بات آپ کو بالکل واضح کروں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان ایشوز پر جو کہ ادھر جو بھی دبئی میں سیاسی بیٹھکس ہوئی ہیں ان کے لیے اس سلسلہ میں مولانا صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا یا ان کی مشاورت کے بغیر کوئی معاملات طے کیے جائیں گے۔ معاملات کیا ہیں؟ ان کا اعتراض تو یہ ہے نا کہ آپ دو جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ہمیں بس صرف بتا دیں گے کہ بڑوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ عیسیٰ صاحب آپ بھی جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ ایک بڑے مطلب تجربہ کار جرنلسٹ ہیں اور آپ کا ایک مقام ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ جب بھی اتحاد ہوتے ہیں، اگر دو پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ آپس میں مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیسرے کو اگنور کر دیا گیا ہے۔ یقینی طور پر کچھ معاملات ہوں گے جو کہ زرداری صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنے ہوں گے، جو کہ دیگر لوگوں پارٹیز کے ساتھ کرنے ہوں گے، کچھ معاملات ہوں گے اس کے بعد مولانا صاحب کے ساتھ کرنے، اور ہو سکتا ہے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی پھر جوائنٹ میٹنگز بھی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مطلب ہے کہ یہ وہ ہونی تھی 6-7 جولائی کو، ہماری اطلاعات یہی تھی کہ 6-7 جولائی کو ابھی ہونی ہے، ابھی یہ سارا کچھ کنکلوڈ نہیں ہوا۔ لہٰذا ایک تو بڑی واضح چیز ہے کہ یہ تمام پارٹیز جو ہیں ایک دوسرے کے مد مقابل سیاسی دنگل میں اترنے والی ہیں، اور وہ ہر پارٹی کا ایک جمہوری حق ہے۔ سر یہ جو مد مقابل والی بات کی ہے نا، یہ بیٹھ نہیں رہی، مجھے بریک لینی ہے۔ دیکھیں مجھے بریک لینی ہے۔ پیپلز پارٹی، جے یو آئی، نون لیگ ایک دوسرے کے مد مقابل، ابھی بھی ہم ایک دوسرے کے مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے آئے ہیں۔ کچھ دن پہلے آپ نے آزاد کشمیر میں بھی دیکھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہوا ہے۔ تو کون سا ایسا محاذ ہے جس پر یہ پولیٹیکل پارٹیز کوئی سیاسی اتحاد؟ سر ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے، فرینڈلی میچ، آپ لوگوں کا تاثر یہ ہے آپ لوگ فرینڈلی میچ کھیل رہے ہیں، نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ پراپر کوئی ایکچوئل ٹورنامنٹ نہیں چل رہا۔